حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 402۔ احمد اور ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 403۔ اور دارمی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت کیا ہے اور اس کے شروع میں اضافہ کیا ہے، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 404۔ حضرت لقیط رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے وضو کے متعلق بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور روزے کی حالت کے علاوہ ناک میں پانی خوب چڑھاؤ۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 405۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 406۔ مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو اپنی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کو خوب ملتے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 407۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 409۔ ابو حیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنے ہاتھ دھوئے اور انہیں خوب اچھی طرح صاف کیا، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 بار ناک صاف کی، 3 بار چہرہ دھویا، 3 بار بازو دھوئے، 1 مرتبہ سر کا مسح کیا، پھر ٹخنوں تک پاؤں دھوئے، پھر کھڑے ہوئے اور وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ پھر فرمایا، میں نے چاہا کہ تمہیں دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کیسے تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 410۔ عبد خیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو ہم بیٹھے انہیں دیکھ رہے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور اس سے پانی لے کر اپنے منہ اور ناک میں ڈالا، پھر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کی۔ آپ نے 3 مرتبہ ایسے ہی کیا، پھر فرمایا، جسے پسند ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو دیکھے تو یہ آپ کا وضو ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 411۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، اور آپ نے 3 مرتبہ ایسے ہی کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 412۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور آپ نے کانوں کے اندر کے حصوں کا شہادت کی انگلیوں سے اور باہر کے حصوں کا انگوٹھوں سے مسح کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 413۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا، اور یہ کہ آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ لگے ہوئے پانی کے علاوہ الگ پانی سے سر کا مسح کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 415۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں گوشائے چشم یعنی دونوں آنکھوں کے ناک سے ملنے والے حصے کا مسح کیا کرتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کان سر کا حصہ ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 416۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے وضو کے متعلق دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اعضائے وضو دھو کر اسے دکھائے، پھر فرمایا، اس طرح مکمل وضو ہے۔ پس جس نے اس سے زیادہ مرتبہ کیا اس نے برا کیا، حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 417۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ، میں تجھ سے جنت کے دائیں طرف سفید محل کی درخواست کرتا ہوں
تو انہوں نے فرمایا بیٹا اللہ سے جنت کی درخواست کرو اور جہنم سے اس کی پناہ طلب کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان قریب میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو وضو کے اعضاء دھونے اور دعا کرنے میں حد سے تجاوز کریں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 418۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، جبکہ ہمارے کسی کے لیے پہلا وضو کافی رہتا ہے جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 425۔ محمد بن یحییٰ بن حبان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر سے کہا تم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ پہلے ہی با وضو تھے یا بے وضو، نیز انہوں نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا ہے؟ انہوں نے کہا اسماء بنت زید بن خطاب نے انہیں حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر الغسیل نے انہیں حدیث بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو ہونے یا وضو نہ ہونے ہر دو صورتوں میں ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ گراں گزرا تو آپ کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیا گیا اور وضو کا حکم ختم کر دیا گیا، البتہ وضو نہ ہونے کی صورت میں وضو کرنے کا حکم باقی رہا۔ راوی بیان کرتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ انہیں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے کی استطاعت حاصل ہے، لہذا وہ مرتے دم تک اس پر عمل پیرا رہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 426۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اس یعنی اپنی اہلیہ کے چاروں شانوں کے درمیان بیٹھے پھر اسے مشقت میں مبتلا یعنی جمع کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے خواہ انزال نہ ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 430۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی یعنی غسل پانی یعنی منی کے نکلنے سے ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 431۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ام سلیم نے عرض کیا اللہ کے رسول بے شک اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، جب عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر غسل کرنا واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جب وہ پانی یعنی منی کے آثار دیکھے، یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور عرض کیا اللہ کے رسول کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو تو پھر اس کا بچہ اس سے کیسے مشابہت اختیار کرتا؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 433۔ امام مسلم نے ام سلیم کے طریق سے جو روایت بیان کی ہے اس میں یہ اضافہ نقل کیا ہے آدمی کا پانی گاڑھا سفید ہوتا ہے جبکہ عورت کا پانی پتلا زرد ہوتا ہے، پس ان دونوں میں سے جس کا پانی غالب آ جائے یا سبقت لے جائے تو بچے کی مشابہت اسی پر ہو جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 434۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، پھر وضو فرماتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کرتے اور اس سے اپنے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے سر پر 3 لب پانی ڈالتے، پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہاتے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کسی برتن میں ڈالنے سے پہلے دھوتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر وضو فرماتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 435۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کرنے کے لیے پانی رکھا اور ایک کپڑے سے آپ پر پردہ کیا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا تو انہیں دھویا، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا تو انہیں دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھویا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر ملا اور اسے دھویا، پھر آپ نے کلی کی،
ناک میں پانی ڈالا، اپنا چہرہ اور بازو دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور سارے جسم پر پانی بہایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔ میں نے آپ کو کپڑا دیا لیکن آپ نے نہ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں سے پانی صاف کرتے ہوئے تشریف لے گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 436۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، انصار کی ایک عورت نے غسل حیض کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بتایا کہ وہ کیسے غسل کرے گی۔ پھر فرمایا، کستوری لگا ہوا روئی کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے طہارت حاصل کرو۔ اس نے عرض کیا، میں اس سے کیسے طہارت حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے طہارت حاصل کرو۔ اس نے پھر عرض کیا، میں اس سے کیسے طہارت حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اس سے طہارت حاصل کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پس میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور بتایا، اسے خون کی جگہ شرمگاہ پر رکھ لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 437۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میں اپنے سر کے بالوں کو مضبوط گوندتی ہوں، تو کیا میں غسل جنابت کے لیے اسے کھول دیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے سر پر 3 لب پانی ڈالو، پھر اپنے جسم پر پانی بہا لو، پس تم پاک ہو جاؤ گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 438۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مد یعنی تقریباً 600 گرام ملی لیٹر سے وضو اور 1 سا یعنی 4 مد سے 5 مد تک پانی سے غسل کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 439۔ معاذہ بیان کرتی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن سے جو کہ ہمارے درمیان ہوتا تھا غسل کیا کرتے تھے۔ آپ مجھ سے جلدی فرماتے تھے، حتیٰ کہ میں کہتی، میرے لیے پانی رہنے دیں، میرے لیے رہنے دیں، جبکہ وہ دونوں جنبی ہوتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 440۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کیا تو ہم نے غسل کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 442۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بال برابر جائے جنابت چھوڑ دی اور اسے نہ دھویا تو اسے جہنم میں اس طرح کی سزا دی جائے گی۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اسی لیے اپنا سر منڈا لیا، میں نے اسی لیے اپنا سر منڈا لیا، میں نے اسی لیے اپنا سر منڈا لیا۔ یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 444۔ یعلا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو کھلے میدان میں عریاں غسل کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا، بے شک اللہ حیادار پردہ پوشی کرنے والا ہے، وہ حیاداری اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے، پس جب تم میں سے کوئی نہائے تو وہ پردہ کرے۔ اور نسائی کی ایک روایت میں ہے، بے شک اللہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، پس جب تم میں سے کوئی غسل کرنا چاہے تو وہ کسی چیز سے پردہ کر لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 447۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پانی یعنی انزال کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ اس بارے میں شروع اسلام میں رخصت تھی، پھر اس سے منع کر دیا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 448۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھ سے ملاقات ہوئی، میں اس وقت جنبی تھا، پس آپ نے مجھے ہاتھ سے پکڑا تو میں نے آپ کے ساتھ چلنا شروع کیا، حتیٰ کہ آپ بیٹھ گئے تو میں وہاں سے چپکے سے اٹھا اور گھر آ کر غسل کر کے پھر خدمت میں حاضر ہوا تو آپ وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ میں نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
سبحان اللہ، مومن نجس نہیں ہوتا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور مسلم کی روایت بھی اس کے ہم معنی ہے، اور انہوں نے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کے بعد درج ذیل کا اضافہ نقل کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ملے تو میں جنبی تھا، پس میں نے غسل کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نشین ہونا ناپسند کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 451۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ رات کو جنبی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، وضو کر، استنجا کر اور سو جا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 452۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے اور آپ کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ نماز کے وضو جیسا وضو فرماتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 453۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ سے جمع کرے اور پھر وہ دوبارہ جمع کرنا چاہے تو وہ ان دونوں کے درمیان وضو کر لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 454۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس غسل واحد کے ساتھ چکر لگا لیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 455۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حالت میں اللہ عز و جل کا ذکر کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 456۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو ہمیں قرآن پڑھاتے اور ہمارے ساتھ گوشت تناول فرماتے، اور جنابت کے علاوہ کوئی اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سے مانے نہیں تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 460۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان گھروں کے دروازے مسجد کی دوسری طرف کر لو، کیونکہ میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد کو حلال قرار نہیں دیتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 462۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں تصویر، کتا اور جنبی ہو وہاں رحمت و برکت کے فرشتے نہیں جاتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 463۔ عبداللہ بن ابی بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن حزم کے نام جو خط لکھا اس میں تحریر تھا، صرف پاک شخص ہی قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 465۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے اور ہر ایک کے پاس جاتے وقت غسل فرمایا۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیوں نہ آپ سب سے آخر پر ایک ہی غسل فرما لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ زیادہ پاکیزہ، زیادہ اچھا اور زیادہ صاف ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 470۔ حکم بن عمرو بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کو عورت کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 471۔ حضرت حمید الحميري بیان کرتے ہیں، میں ایک آدمی سے ملا جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 سالہ صحبت کا شرف حاصل تھا۔ اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مرد کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے اور مرد کو عورت کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے منع فرمایا۔ مسدد نے اضافہ نقل کیا، چاہیے کہ دونوں اکٹھے چلو بھریں، اور امام احمد نے اس کے شروع میں یہ اضافہ نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز کنگھی کرنے یا غسل خانے میں پیشاب کرنے سے ہمیں منع فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 472۔ ابن ماجہ نے اسے عبداللہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 473۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں جو کہ بہتا نہ ہو پیشاب نہ کرے، پھر وہ اس میں غسل کرے۔
اور مسلم کی روایت میں ہے تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں غسل جنابت نہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ وہ کیسے کرے؟ فرمایا وہ وہاں سے پانی لے اور دوسری جگہ پر غسل کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 474۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 475۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میری خالہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرا بھانجا مریض ہے۔ چنانچہ آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کے لیے دعا کی۔ پھر آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا۔ پھر میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے مابین چکور کے انڈے کی مثل مہر نبوت دیکھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 476۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پانی کے متعلق دریافت کیا گیا جو جنگل میں ہو اور وہاں چوپائے اور درندے پانی پینے کے لیے آتے جاتے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب پانی 2 مٹکے تقریباً 6.5 من ہو تو وہ نجاست قبول نہیں کرتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 477۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا گیا کہ ہم بزا کے کنویں سے وضو کر لیا کریں، جبکہ وہ ایسا کنواں ہے جہاں حیض آلود کپڑے، کتوں کے گوشت اور بدبودار چیزیں پھینکی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 478۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور تھوڑا سا پانی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کرتے ہیں تو پھر پیاسے رہ جاتے ہیں، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 479۔ اور علقمہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس رات جن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے میں اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 481۔ ابو قتادہ کے بیٹے کی اہلیہ کبشہ بنت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے تو اس نے ان کے وضو کے لیے برتن میں پانی ڈالا، اتنے میں ایک بلی آ کر اس سے پینے لگی، انہوں نے اس کے لیے برتن جھکا دیا حتیٰ کہ اس نے پی لیا۔ کبشہ بیان کرتی ہیں انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے فرمایا بھتیجی کیا تم تعجب کرتی ہو؟ وہ بیان کرتی ہیں میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نجس نہیں کیونکہ وہ تمہارے پاس کثرت سے آنے والی خادموں اور کثرت سے آنے والی لونڈیوں کے زمرے میں ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 482۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کتا تمہارے کسی شخص کے برتن میں سے پی لے تو اسے 7 مرتبہ دھو۔ اور مسلم کی روایت میں ہے جب کتا تمہارے کسی شخص کے برتن میں منہ ڈالے تو اس برتن کی پاکیزگی اس طرح حاصل ہوگی کہ اسے 7 مرتبہ دھویا جائے، ان میں سے پہلی مرتبہ مٹی سے صاف کیا جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 490۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دیہاتی کھڑا ہوا تو اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اسے ڈانٹنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو اور اس کے پیشاب پر 1 ڈول پانی بہا دو کیونکہ تمہیں تو آسانی کے لیے بھیجا گیا، تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 491۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس اثنا میں ایک اعرابی آیا اور وہ کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کہا رک جا رک جا،
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا پیشاب نہ روکو، اسے کچھ نہ کہو، چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس نے پیشاب کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا یہ جو مساجد ہیں یہ پیشاب اور گندگی وغیرہ کے لیے موضوع نہیں، یہ تو اللہ کے ذکر، نماز اور قرأت قرآن کے لیے ہیں۔ یا پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں میں سے کسی شخص کو حکم فرمایا تو وہ پانی کا ڈول لے آیا تو آپ نے وہ اس پیشاب پر بہا دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 492۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ اگر ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے ناخنوں سے کھرچ لے، پھر اسے پانی کے ساتھ دھوئے اور پھر اس کپڑے میں نماز پڑھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 493۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے کپڑے کو لگ جانے والی منی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے دھو دیا کرتی تھی، بس آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے جبکہ دھونے کا نشان آپ کے کپڑے میں ہوتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 494۔ اسود اور حمام رحمۃ اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے منی رگڑ دیا کرتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 495۔ علقمہ بن اسود رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح مروی ہے، نیز اس روایت میں یہ بھی ہے پھر آپ اس کپڑے میں نماز پڑھتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 496۔ ام قیس سے روایت ہے کہ وہ اپنے چھوٹے شیرخوار بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگا کر اس پر چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 497۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب چمڑے کو رنگ دیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 498۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میمونہ رضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ لونڈی کو صدقے کے طور پر ایک بکری دی گئی، پس وہ مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو فرمایا تم نے اس کی کھال کیوں نہ اتار لی؟ پس تم اسے رنگ دیتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے۔ انہوں نے عرض کیا یہ تو مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف اس کا کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 499۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سودا رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ہماری بکری مر گئی تو ہم نے اس کی کھال کو رنگ لیا، پھر ہم اس میں نبیذ تیار کرتے رہے حتیٰ کہ وہ بوسیدہ ہو گئی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 500۔